ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں کے قریب ایک خوبصورت جھیل تھی جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیرتی رہتی تھیں۔ جھیل کا پانی اتنا صاف اور شفاف تھا کہ جھیل کی گہرائی تک نظر آتا تھا۔ یہاں کے لوگ جھیل کو سکون کی جھیل کہتے تھے کیونکہ اس کے پانی کی ٹھنڈک اور خاموشی دل کو راحت بخشتی تھی۔ اسی جھیل میں ایک سنہری مچھلی بھی رہتی تھی جس کا رنگ سورج کی روشنی میں سونے کی طرح چمکتا تھا۔ سنہری مچھلی اپنی خوبصورتی کی وجہ سے جھیل کی سب سے خاص مخلوق سمجھی جاتی تھی اور لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ سونے کی مانند چمکتی اس مچھلی کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اسے انسانوں کی زبان بھی سمجھ آتی تھی۔ جب بھی لوگ جھیل کے کنارے آ کر اپنی پریشانیاں بیان کرتے، سنہری مچھلی خاموشی سے ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ ان کی مشکلات حل ہو جائیں۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جھیل میں کوئی ایسی مخلوق موجود ہے جو ان کی باتیں سنتی اور ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ سنہری مچھلی کے دل میں انسانوں کے لیے بڑی محبت تھی اور وہ چاہتی تھی کہ لوگوں کی زندگی میں خوشی اور سکون ہو، لیکن وہ کبھی خود کو ظاہر نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر لوگ اسے دیکھ لیں گے تو وہ اسے پکڑنے کی کوشش کریں گے۔ اسی گاؤں میں ایک غریب مچھیرے کا خاندان بھی رہتا تھا جس کا نام بلال تھا۔ بلال کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی تھی کیونکہ کئی دن سے وہ جھیل میں مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا تھا۔ بلال کی بیوی اور 2 چھوٹے بچے بھی تھے جو بھوک سے نڈھال تھے۔ بلال نے اپنی بیوی سے وعدہ کیا کہ وہ آج ضرور کچھ نہ کچھ لے کر آئے گا۔ اس نے جھیل کے کنارے بیٹھ کر بڑی امید کے ساتھ جال ڈالا اور اللہ سے دعا کرنے لگا کہ آج اسے مچھلیاں مل جائیں۔ بلال کی دعائیں سن کر جھیل کے اندر موجود سنہری مچھلی نے سوچا کہ کیوں نہ اس غریب مچھیرے کی مدد کی جائے۔ وہ آہستہ آہستہ تیرتی ہوئی جال کے قریب آئی اور خود کو جال میں پھنسا لیا۔ بلال نے جب جال کو اوپر کھینچا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ایک سنہری مچھلی جال میں تھی۔ اتنی خوبصورت مچھلی دیکھ کر بلال حیران رہ گیا۔ سنہری مچھلی نے بلال سے کہا، اے نیک انسان، مجھے واپس جھیل میں چھوڑ دو، میں تمہیں اس کے بدلے میں 3 خواہشیں پوری کرنے کا وعدہ کرتی ہوں۔ بلال نے سوچا کہ یہ ایک عام مچھلی نہیں ہے اور اس کی بات کو ماننا چاہیے۔ اس نے سنہری مچھلی کو واپس جھیل میں چھوڑ دیا اور اپنی 3 خواہشیں سوچنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے گھر میں کبھی بھی بھوک نہ ہو۔ سنہری مچھلی نے اپنی آنکھیں بند کیں اور جھیل کے پانی میں ایک روشنی کی لہر دوڑ گئی۔ بلال کے گھر میں فوراً کھانے کی اشیاء کی بہتات ہو گئی۔ بلال بہت خوش ہوا اور اس نے دوسری خواہش کے بارے میں سوچا۔ اس نے کہا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میری بیوی اور بچے ہمیشہ خوش اور صحت مند رہیں۔ سنہری مچھلی نے دوبارہ اپنی آنکھیں بند کیں اور ایک اور روشنی کی لہر جھیل میں دوڑ گئی۔ بلال کی بیوی اور بچے فوراً صحت مند اور خوشحال ہو گئے۔ بلال کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ خواہش باقی تھی۔ بلال نے تیسری اور آخری خواہش سوچنے کے لیے کچھ وقت لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ اس کی آخری خواہش ہے، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ یہ خواہش سب کے لیے فائدہ مند ہو۔ آخر کار بلال نے کہا، میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں کے سب لوگ ہمیشہ خوشحال اور امن و امان کے ساتھ رہیں۔ سنہری مچھلی نے آخری بار اپنی آنکھیں بند کیں اور جھیل کے پانی میں سبز روشنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کے سب لوگوں کے دلوں میں محبت، امن اور خوشحالی کے جذبات بھر گئے۔ سب کے درمیان دشمنی ختم ہو گئی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے لگے۔ سنہری مچھلی نے بلال کو بتایا کہ اس کے پاس ایک خاص جادوئی طاقت ہے جو صرف ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو دل کے سچے اور نیک ہوتے ہیں، لیکن اس طاقت کو ہمیشہ کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا اور اب یہ مچھلی واپس اپنی عام حالت میں لوٹ جائے گی۔ بلال نے سنہری مچھلی کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی گھر واپس چلا گیا۔ اب بلال کے پاس سب کچھ تھا جس کی اسے ضرورت تھی اور وہ اپنے ہی گھر میں خوشی خوشی گھوم رہا تھا۔ گاؤں میں امن و سکون کے ساتھ زندگی بسر کرنے لگا۔ گاؤں کے لوگ بلال کی نیکیوں اور سنہری مچھلی کی کہانی کو سن کر حیران رہ گئے۔ سب نے بلال کی تعریف کی اور اسے گاؤں کا سب سے نیک انسان مان لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نیکی کرنے والوں کا صلاح ہمیشہ اچھا ہوتا ہے اور دل کی پاکیزگی اور سچائی ہمیشہ کامیابی کی کنجی ہوتی ہے۔ سنہری مچھلی کا راز یہ تھا کہ صرف دل کے سچے لوگوں کی مدد کرنا ہی اس کی طاقت تھی، اور جب تک لوگ نیک اور پاک دامن رہیں گے، ان کی زندگی میں خوشی اور سکون قائم رہے گا۔